جیسے گوتم بدھ نے ایک ایک رشی اور ایک ایک منی کی خدمتیں کی ہیں، جوتیاں سیدھی کی ہیں علم حاصل کرنے کے لیے، یہ سلمان فارس کا رہنے والا ایک ایک عیسائی پادری کے پاس، ایک ایک عیسائی راہب کے پاس جا رہا ہے، مجھے بتاؤ حقیقت کیا ہے۔ ایک سے کچھ حاصل کیا، دوسرے کے پاس گئے۔ اب آخری جو شخص تھا بہت نیک، بہت زاہد، بہت عالم، بہت عارف شخص، چونکہ آپ کے علم میں ہے کہ اس وقت تک جب تک حضور پر وحی نازل نہیں ہوئی تو دین کون سا تھا؟ دین عیسوی، اور وہ دین عیسوی کے ماہر اور بڑے ہی ایسے روحانی طور پر اعلیٰ مقام پر فائز راہب موجود تھے۔ حضور کو بچپن میں پہچانا ایک راہب نے، بحیرہ راہب، پہچانا کہ نہیں پہچانا؟ اسی طرح کا یہ راہب تھا کوئی شخص۔ جب اس کی موت کا وقت آیا، حضرت سلمان فارسی پوچھتے ہیں کہ اب آپ مجھے کس کے حوالے کر رہے ہیں؟ میری تو وہ علم کی پیاس ابھی بجھی نہیں ہے۔ وہ شخص کہتا ہے میرا علم یہ مجھے بتا رہا ہے کہ نبی آخر الزمان کے ظہور کا وقت اب قریب ہے۔ تمہارے اندر جو یہ پیاس ہے علم کی، یہ تو انہی کے دامن میں پہنچ کر، اور میرا علم مجھے بتاتا ہے کہ جنوب کی طرف کھجوروں کی سرزمین میں ان کا ظہور ہوگا، لہذا قسمت یاوری کرے گی، بسم اللہ کرو، ادھر کا رخ کرو۔ ادھر اس راہب کی آنکھیں بند ہوئیں، ادھر انہوں نے سفر شروع کیا عرب کا، ایک قافلے کے ساتھ شریک ہو گئے، قافلے پر ڈاکوؤں کا حملہ ہوا، گرفتار کر لیے گئے۔ گرفتار کرنے کے کیا معنی؟ غلام بنا لیے گئے، غلام بنا کر بیچ دیے گئے۔ لیکن خریدار کون تھا؟ مدینے کا ایک یہودی، یہ ہے طلب صادق، کشاں کشاں چاہے غلام کی حیثیت سے جا رہے ہیں مدینے، قسمت جو ہے یاوری کر رہی ہے۔ بظاہر یہ ہے کہ لوٹے گئے، غلام بنا لیے گئے، مدینے پہنچ گئے، حضور ابھی تشریف نہیں لائے، ابھی مکے میں ہے، لیکن خبریں آ رہی ہیں کہ مکے میں کسی نے دعویٰ کیا ہے نبوت کا۔ اب یہ منتظر ہیں، جا سکتے نہیں کہ غلام ہیں، آزاد تو ہے نہیں کہ اپنی مرضی سے موو کریں۔ میں یہ کہا کرتا ہوں یہ سلمان وہ شخص ہے، فارس کا سلمان، جس کے بارے میں وہ بات 100% صحیح ہے کہ پیاسا کنویں کے پاس نہیں گیا، کنواں پیاسے کے پاس چل کر آیا کہ محمد الرسول اللہ مدینے پہنچے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب انہیں خبر ملی، آ گئے وہ، لیکن یہ کہ بہرحال کیسے پہچانوں کہ جھوٹا ہے یا سچا نبی ہے؟ میرے لیے کیا پہچان ہے؟ راہب سے ایک سوال کیا تھا، اس نے کہا تھا دیکھو ایک پہچان میں تمہیں بتا دیتا ہوں، وہ صدقہ اور خیرات قبول نہیں کریں گے، ہدیہ قبول کریں گے۔ لہذا اب یہ چشم تصور ہی سے آپ دیکھیے کتنی منت سماجت کی ہوگی، اپنے اس یہودی آقا کی رخصت لی، ساتھ ہی کھجوریں کچھ حاصل کی، کھجوروں کو ٹوکری میں ڈالا، حضور کی خدمت میں پہنچ گئے۔ حضور نے سوال کیا کہ سلمان یہ کیا ہے؟ عرض کیا یہ صدقہ ہے، میں آپ کے لیے لایا ہوں۔ آپ نے فرمایا نہیں، صدقہ یہ غربا کا حق ہے، تقسیم کر دو، میں صدقہ دے لیتا۔ کچھ دنوں کا بیچ دے کر پھر وہی کام کیا، پھر کچھ کھجوریں لے کے حاضر ہوئے۔ کیا ہے؟ یہ ہدیہ ہے، آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ فرمایا ہاں ہدیہ میں قبول کرتا ہوں۔ فوراً ایمان لائے، قدموں میں گر گئے۔ اب آپ بتائیے کہاں سے کہاں سلمان پہنچا ہے۔